بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیصر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا اور رومی اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ عاصم بھاگ کر شامیانے کے اندر داخل ہوا اور اس نے شاہی آداب کا لحاظ کیے بغیر قیصر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ خاقان جو اتنی دیر میں اپنے ساتھیوں سے چند باتیں کرنے کے بعد اپنی بدحواسی پر قابو پا چکا تھا، واپس مڑا اور قیصر کے قریب پہنچ کر بولا، میرے آدمی کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اس طرف بھاگا تھا۔ کلاڈیوس نے کہا، علیجا، اس آدمی کو میں جانتا ہوں اور یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر خاقان سے مخاطب ہوا، اگر آپ کے آدمی اس شخص پر الزام لگاتے ہیں تو وہ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ خاقان نے کہا، اگر تم لوگ میرے ساتھیوں پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہو تو میں یہاں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ خاقان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور جو سیتھین شامیانوں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ قیصر نے جھنجلا کر اپنے مشیروں سے کہا، ایک پاگل آدمی نے ہمارے معزز مہمان کو ناراض کر دیا ہے، خدا کے لیے جاؤ اور اسے منانے کی کوشش کرو۔ سینٹ کے چند ارکان خاقان کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میدان میں جمع ہونے والے سیتھین گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاقان کی پیشوائی کے لیے بڑھے، لیکن خاقان نے ہاتھ بلند کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ رک گئے۔ کلاڈیوس نے عاصم سے چند سوالات پوچھے اور اس نے جلدی جلدی ایرج کے ساتھ اپنی ملاقات کا واقعہ بیان کر دیا۔ کلاڈیوس نے کسی توقف کے بغیر ایک افسر سے کہا، تم سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ تمام فالتو گھوڑے شامیانے کے پیچھے لے آئیں۔ ہرکل نے غضبناک ہو کر کلاڈیوس سے کہا، کلاڈیوس، تم ہمیں ایک موہوم خطرے سے بھاگنے کا مشورہ نہ دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں علیجا، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اس جگہ ہماری رسوائی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس پاگل آدمی نے تمہاری شے پر یہ بدمزگی پیدا کی ہے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، علیجا، آپ اسے نہیں جانتے، اس نے کسرا کی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ چھوڑ کر ہمارے پاس پناہ لی ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بابلیون میں مجھے ایرانیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہرقل نے کہا، اگر کسرا کی فوج کے کسی افسر نے یہاں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بے وقوف، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایرانی اس ملاقات کو ناکام بنانے کے لیے ایک کامیاب سازش کر چکے ہیں؟ اسے گرفتار کر لو اور خاقان سے کہو کہ ہم انہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، علیجا، اس شخص کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا دشمن نہیں، اور اگر میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تو میں اس کے بدلے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ سپاہیوں نے عاصم کو بازوں سے پکڑ کر شامیانے سے ایک طرف کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے بسی اور اضطراب، غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر قیصر اور دوسرے رومیوں کی طرح اس کی نگاہیں بھی سامنے میدان میں جمع ہونے والوں کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ اچانک وہاں سے ایک آدمی نکلا اور پوری رفتار سے قیصر کے شامیانے کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر چند ثانیے بعد کئی سیتھین شور مچاتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ شامیانے سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھا، عاصم اچانک بلند آواز میں چلانے لگا، اسے بچاؤ، اس کی مدد کرو، سیتھین اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صرف اس لیے مارا جائے گا کہ خاقان کے آدمیوں نے اسے میرے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خاقان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب چند سوار بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ آن کی آن میں اس کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے اگلے سوار نے جھک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف نکل گیا۔ دوسرے سوار نے اسے اپنے نیزے کی زد میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک منہ کے بل گر کر اپنی جان بچا لی۔ جب اس نے دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو تیسرے سوار نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیزہ پھینکا۔ ایرج ایک جگر دوز چیخ کے ساتھ گرا، اٹھا اور چند قدم لٹکھڑانے کے بعد دوبارہ منہ کے بل گر پڑا۔ ایک اور سوار نے گھوڑے سے کود کر اس کا سر قلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں کلاڈیوس اور چند سپاہی اس کے مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ایک نوجوان نے سیتھین کا وار اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے نے اپنا نیزہ دکھا کر اسے پیچھے دھکیل دیا، اور باقی چند قدم دور رک کر اپنی زبان میں غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ تاہم انہوں نے زخمی ہونے والے کی موت کو یقینی سمجھ کر رومیوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگتا ہوا ایرج کی طرف بڑھا
اور اس کے قریب 2 زانو ہو کر ایرج ایرج پکارنے لگا۔ جب ایرج نے کوئی جواب نہ دیا تو سیتھین مطمئن ہو کر وہاں سے کھسکنے لگے۔ عاصم نے سہارا دے کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے کہا، ایرج مجھے افسوس ہے میں تمہاری جان نہ بچا سکا، لیکن تمہاری زبان سے چند الفاظ ہزاروں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ایرج نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب میری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خاقان کا لشکر یہاں پہنچنے والا ہے، تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب میں تمہیں جان بچانے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور تھوڑی دیر قبل میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں، لیکن میری وہاں پیش نہ گئی۔ خاقان کے آدمیوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں رومیوں کا جاسوس تھا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر تمہیں کوئی تیز رفتار گھوڑا مل سکتا ہے تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر اپنے لیے نہیں تو فستینہ کے لیے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ عاصم، تم جاؤ اور اگر قدرت تمہیں وہاں پہنچنے کا موقع دے تو فستینہ کو اتنا ضرور بتا دینا کہ جسے وہ ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، مرتے وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ایرج یہاں تک کہہ کر کھانسنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ چند ثانیے بعد اس کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ ہرقل اس کے قریب کھڑا تھا اور شاہی مترجم اسے عاصم اور ایرج کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ رومی نے کہا، علیجا، ایک مرتے ہوئے انسان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر خاقان کا لشکر واقعی اس طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سینٹ کا ایک ممتاز رکن قیصر سے مخاطب ہوا، علیجا، یہ معاملہ خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خاقان کے آدمیوں کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ایک ایرانی جاسوس بھی یہاں پہنچ گیا تھا، اور اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ یہ ملاقات ناکام بنا دی جائے۔ عاصم، جو ابھی تک ایرج کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کلاڈیو سے مخاطب ہوا۔ یہ شخص واقعی ایرانیوں کا جاسوس تھا، لیکن خاقان اسے اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ قیصر تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ اچانک میدان کی بائیں جانب ایک سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور کنارے پر جمع ہونے والے لوگوں نے ادھر ادھر سمٹ کر آنے والے کے لیے راستہ بنایا۔ ایک رومی سوار میدان میں داخل ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں چلانے لگا، ہوشیار، ہوشیار، آوار آ رہے ہیں۔ سیتھین اس سوار کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور پیشتر اس کے کہ رومی اپنے ہوش و حواس پر قابو پاتے وہ ایک طرف مار دھاڑ کرتے ہوئے میدان سے باہر نکل گئے۔ رومی سوار اب قیصر کے سامنے رک کر دہائی دے رہا تھا، لیکن قیصر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک سانپ نے ڈس لیا ہو۔ چند اور رومی سوار مختلف سمتوں سے میدان میں داخل ہوئے اور ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، سیتھین آ رہے ہیں۔ اب ہر سمت افراتفری کا عالم تھا۔ مقامی لوگ چیختے چلاتے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے، اور قسطنطنیہ اور دوسرے شہروں سے آنے والے معززین افراتفری کے عالم میں شامیانے کے پیچھے پہنچ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ رومی افواج کے سوار اور پیادہ سپاہی چاروں اطراف سے سمٹ کر قیصر کے گرد صفے باندھنے لگے۔ ایک نوجوان جس نے قیصر کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی بھاگتا ہوا اس کے سامنے پہنچا، اور قیصر جو کسی حد تک اپنی سراسیمگی پر قابو پا چکا تھا کسی توقف کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کلاڈیوس نے بلند آواز میں کہا، علیجا، آپ سیدھے قسطنطنیہ کا رخ کریں، ہم دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ قیصر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے محافظ سپاہیوں کا دستہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ عاصم یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آوار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں اس کی موت یقینی تھی، لیکن پیدل بھاگنے کی صورت میں بھی اسے قسطنطنیہ پہنچ جانا بعید از قیاس معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ہرقلیہ کی طرف بھاگنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ عاصم چند ثانیے سستانے کے بعد اپنا پسینہ پہنچتا ہوا اٹھا اور کسی توقف کے بغیر فصیل کے زینے پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے ایک دلخراش منظر دیکھا۔ سیتھین سوار جن کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہ تھی، دروازے کے آس پاس لاشوں کے انبار لگانے کے بعد قیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ اس نے ایک نوجوان سے جو پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگ اپنے تیروں کے استعمال میں بخل سے کام نہ لیتے تو کئی اور آدمیوں کی جان بچ سکتی تھی، اور تمہیں دروازہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔
یہاں سے 10 اچھے تیر انداز ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کون ہیں؟ رومی افسر نے سوال کیا۔ میں ایک اجنبی ہوں، عاصم یہ کہہ کر نیچے اتر آیا۔ عمر رسیدہ آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، اگر میری نگاہیں مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو تم وہی ہو جس نے قیصر کو اس حملے کے متعلق خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، میں وہی ہوں، عاصم نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ ایک اجنبی کو آپ کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاقان کے لشکر کی منزل قسطنطنیہ ہے، یہ شہر نہیں۔ اگر انہیں اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوتی تو خاقان اس طرف صرف 50 یا 60 سوار بھیجنے کے اوپر راضی نہ ہوتا۔ شہر سے باہر کھیلوں کے میدان کے آس پاس چند شدید جھڑپوں کے بعد رومی دستے پسپا ہو گئے تھے، لیکن خاقان نے قیصر کو پکڑنے کی نیت سے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ خاقان کے حکم سے پیچھے رہ جانے والے چند دستوں نے شہر سے باہر لوٹ مار کرنے اور ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہرقلیہ پر دھاوا بولنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جو ادھر ادھر چھپ کر تاتاریوں کے ہاتھوں قید یا قتل ہونے سے بچ گئے تھے واپس آ رہے تھے تو عاصم اور اس کے ساتھ ایک رومی گھوڑوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف چل پڑے۔ مرکز، کلاڈیوس اور ولیریس مغموم صورتیں بنائے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیا عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس نے کہا، انطونیا نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اب اسے تسلی دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اگر عاصم کے متعلق کوئی اطلاع مل جاتی تو شاید اسے تھوڑا بہت قرار آ جاتا۔ آج وہ اپنے باپ کے بجائے اس کے لیے زیادہ روتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ضرور پہنچتا۔ کلاڈیوس کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ اچھل کر آگے بڑھا اور بے اختیار آنے والے کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ عاصم تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ ولیریس کو تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پر یقین آیا، پھر وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور مغموم لہجے میں بولا، عاصم، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں بے قصور ہوں۔ مجھ سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ میں تمہیں بتائے بغیر گھوڑے لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مرکز نے آگے بڑھ کر عاصم سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ دیر یہ چاروں مغموم نگاہوں سے کبھی عاصم اور کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر کلاڈیوس نے کہا، عاصم، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں سیدھا سرائی کی طرف گیا تھا اور اس کے بعد ان کی قبر سے بھی ہو کر آیا ہوں۔ میں انطونیا کو اطلاع دیتی ہوں۔ جولیا یہ کہہ کر عقب کے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد انطونیا اس کے ساتھ عقبی دروازے میں کھڑی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاصم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری بہن، فرمس تمہارا باپ تھا، لیکن اس دنیا میں مجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے اپنے مقدر کی تاریکیوں میں صرف ایک ستارہ دیکھا تھا اور اب وہ بھی روپوش ہو چکا ہے۔ شاہی ایوان سینٹ کے ارکان اور حکومت کے دوسرے عہدیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ تماشائیوں میں طبقہ اعلیٰ کی وہ خواتین بھی تھی جن کے بھائی، باپ یا شوہر ہرقلیہ سے بھاگتے وقت آوار کے ہاتھوں قتل یا قید ہو چکے تھے۔ قیصر اور اس کی نوجوان ملکہ تخت پر رونق افروز تھے اور ان کے چہروں سے تھکاوٹ، بددلی اور مایوسی ظاہر ہوتی تھی۔ کلاڈیوس تخت کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہرقل نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، آلیجا، مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے ان معززین کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے نتائج میرے سامنے ہیں، اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ذمہ داری کے اہل نہ تھا۔ میں یہاں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی سزا کا حکم سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قیصر نے قدرے ٹھہر کے کہا، لیکن تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ تمہاری غلطیوں میں وہ تمام لوگ حصے دار ہیں جنہوں نے خاقان کے ساتھ ہماری ملاقات کی تائید کی تھی۔ آلیجا، میں اس بات کا فیصلہ ان کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں۔ تم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ تم ہماری اجازت سے خاقان کے پاس گئے تھے؟ لیکن آلیجا، آپ کی اجازت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر میری کوتاہ نظری کے باعث سلطنت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔
قیصر نے کہا، تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے گناہ اپنے سر لے سکتے ہو، لیکن سزا تجویز کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ ملکہ نے قیصر کے کان میں کچھ کہا اور اس نے کلاڈیو سے مخاطب ہو کر کہا، اس عرب کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ علیجہ وہ زندہ ہے اور اس وقت باہر کھڑا ہے۔ موجودہ حالات میں ایک اجنبی کا یہاں پیش کیا جانا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پہرے داروں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب سینٹ کی کارروائی ختم ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اسے لے آؤ، قیصر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کلاڈیوس کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے کچھ فاصلے سے جھک کر قیصر کو سلام کیا اور پھر کلاڈیوس کا اشارہ پا کر آگے بڑھا اور مسند کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ قیصر اور ملکہ کچھ دیر اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ بالآخر قیصر نے کہا، نوجوان، اگر قیصر کو قتل یا قید ہونے سے بچانے والوں کے لیے کوئی انعام ہو سکتا ہے تو تم اپنے آپ کو بڑے سے بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں نے آپ کی سلطنت میں پناہ لی تھی اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آپ کو آنے والے خطرے سے باخبر کر دوں۔ اس کے لیے کوئی انعام مانگنا میں اپنے لیے باعث ننگو آج سمجھتا ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایرانی فوج کے ساتھ تھی؟ جی ہاں۔ تم نے شام اور مصر کی فتوحات میں حصہ لیا تھا؟ جی ہاں، میں شام اور مصر کی جنگوں میں عرب دستوں کا سالار تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ جب کلاڈیوس بابلیون میں زخمی تھا تو تم نے اس کی جان بچائی تھی؟ جی ہاں۔ عاصم یہ کہہ کر کلاڈیوس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تم حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ساتھ تھے؟ جی ہاں، عاصم نے کہا۔ قیصر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم پر جو نئی تباہی آئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری کلاڈیوس کے سر ڈالی جا رہی ہے۔ اگر ہم کلاڈیوس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کریں تو تم کیا خیال کرو گے؟ میں کلاڈیوس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تاہم اگر آپ اسے سزا دینے کے متعلق سوچ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ روم کا مستقبل میرے اندازوں سے کہیں زیادہ تاریک ہے۔ تم کلاڈیوس کو بے گناہ سمجھتے ہو؟ قیصر نے پوچھا۔ علیجہ، میں کلاڈیوس کو بے گناہ ثابت کرنے نہیں آیا۔ میں یہ جانتا ہوں اگر آپ کے مشیر اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو انہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ حضرات ایک بہادر اور شریف آدمی پر غصہ نکالنے کے بجائے روم کے مستقبل کی فکر کریں اور ہر خلیہ کے میدان کی طرح یہاں بھی میرا مذاق نہ اڑایا جائے تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ حاضرین دم بخود ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگے اور قیصر نے قدرے بےتاب سا ہو کر کہا، کہو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عاصم نے کہا، روم کو امن کی ضرورت ہے اور خاقان سے مایوس ہو جانے کے بعد اب آپ کے لیے ایرانیوں کی طرف دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قیصر نے آزردہ ہو کر کہا، ہم برسوں سے ایرانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صلح اور امن کے الفاظ تک سننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 سال قبل ہم نے صلح کی شرائط معلوم کرنے کے لیے ایرانی سپہ سالار کے پاس 3 آدمی بھیجے، لیکن انہیں باسفورس کے پار پہنچانے والی کشتی کا صرف ایک ملہ بچ کر واپس آ سکا، اور اس نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ ایرانیوں نے ہمارے ایلچیوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کے بجائے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ اس سے قبل ہمارا ایک ایلچی سپہ سالار کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مصالحت کی گفتگو کے لیے ایرانی سپہ سالار کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہم اس کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیں۔ عاصم نے کہا، لیکن اس وقت کسریٰ کو یہ یقین تھا کہ شام اور مصر کی فتوحات کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر وہ قسطنطنیہ فتح کر لے گا، اس لیے سین کی پیش نہ گئی۔ لیکن برسوں کی ناکام کوششوں کے بعد کسریٰ کے خیالات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حاضرین اب پر امید ہو کر عاصم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قیصر نے کہا، اگر ایرانیوں کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دینے کے علاوہ تمہارے ذہن میں مصالحت کی کوئی تجویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ایران اور روم کی مصالحت کے لیے تجاویز سوچنا کسریٰ اور قیصر کا کام ہے۔ اگر آپ مصالحانہ گفتگو کے لیے تیار ہیں تو میں سین کی مدد سے کسریٰ کے دروازے پر دستک دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ عاصم نے کہا، میری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ سین کس حد تک میری باتوں سے قائل ہوتا ہے، اور اگر میں اسے مصالحت کی بات چیت پر آمادہ کر لوں تو وہ کہاں تک ایران کے حکمران پر اثر انداز ہو سکے گا۔ اگر سین نے مجھے کوئی حوصلہ افزا جواب دیا
تو میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا، اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اپنے مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں میری کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ سین آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرے دست میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سین کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ آپ کی گفت و شنید سے کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو خاقان کی طرح دھوکہ نہیں دے گا۔ قیصر نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ ہم براہ راست سین کے ساتھ ملاقات کریں؟ علیجہ، اگر سین نے آپ کو ملاقات کی دعوت دی تو میں اسے ایک نیک شگون خیال کروں گا۔ 10 روز بعد رات کے وقت ایک کشتی آبنائے فاسفورس سے نکل کر بحیرہ معمورہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ مشرق کا رخ کر رہی تھی۔ عاصم، کلاڈیوس اور ولیریس کے علاوہ 4 ملاح اس کشتی پر سوار تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ولیریس کشتی کا پتوار سنبھالے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلاڈیوس اور عاصم کشتی کے دوسرے سرے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کلاڈیوس نے کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اب بھی تمہیں کشتی سے اتارنے کے بجائے اپنے ساتھ واپس لے جانا زیادہ پسند کرتا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر سین ابھی تک ایرانی لشکر کا سپہ سالار ہے تو مجھے یقین ہے کہ 2 دن بعد تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ سمندر کے کنارے آگ کی روشنی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد کشتی کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی اور وہ دم بخود ہو کر کنارے کی سیاہ چٹانوں کے ساتھ ہلکی ہلکی لہروں کے تھپیڑوں کا شور سننے لگے۔ پھر کشتی کسی بھاری پتھر کے ساتھ رگڑ کھانے کے بعد رک گئی۔ عاصم نے اپنے موزے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور پھر اپنی قبا سنبھالتا ہوا پانی میں اتر پڑا۔ ملاح کشتی کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور عاصم کنارے کی طرف بڑھا۔ کچھ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر فارسی زبان میں آوازیں دینے لگا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میں ایرانیوں کا دوست ہوں، میں سپہ سالار کے پاس جانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سپہ سالار کی قیامگاہ کا راستہ دکھا دو۔ ارے کوئی ہے؟ کچھ دیر بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ چند سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسے کوئی ایسی آہٹ محسوس ہونے لگی جو بارش کے دھیمے دھیمے شور اور اس کے دل کی دھڑکنوں سے مختلف تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر کوئی شبہ نہ رہا۔ وہ چلایا، میں راستہ بھول چکا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سپہ سالار کے پاس لے چلو۔ سائے تاریکی کے آغوش سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور عاصم بدستور چلا رہا تھا، اگر تم ایران کے سپاہی ہو تو میں تمہارا ساتھی ہوں، سپہ سالار مجھے جانتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم رومی جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ رومی جاسوس رات کے وقت یہاں پہنچ کر ایرانی پہرے داروں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے۔ تم میں سے کسی نے عاصم کا نام سنا ہے؟ عاصم نے پوچھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، میں ایک عاصم کو جانتا ہوں، وہ شام اور مصر کی جنگوں میں ہمارے ساتھ تھا، وہ حبشہ کے راستے میں زخمی ہونے کے بعد فوج سے بچھڑ گیا تھا اور سپہ سالار نے اس کا پتہ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا تھا، لیکن ہمیں یقین ہے وہ مر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، وہ زندہ ہے اور تم مجھے سپہ سالار کے پاس پہنچا کر انعام حاصل کر سکتے ہو، میں عاصم ہوں۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، لیکن اس وقت آپ کو سپہ سالار کے پاس لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں، وہ ان دنوں قلعے میں آرام فرما رہے ہیں، ہم الگ صبح انہیں اطلاع بھیج دیں گے۔ اگر تم سپہ سالار کا عتاب مول لینا چاہتے ہو تو مجھے جہاں چاہو لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مستقر میں میری آمد کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو۔ عاصم نے فیصلہ کن طریقے سے یہ کہا۔ پہرے داروں کے افسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہا، اگر یہ عاصم ہیں تو ہم ان کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور اگر یہ کوئی اور ہیں تو بھی سپہ سالار ان کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ فستینہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا بوڑھا غلام فیروز آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فستینہ، فستینہ، اٹھو بیٹی، اب صبح ہو رہی ہے۔ فستینہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور برہم ہو کر کہا، چچا فیروز، تمہیں معلوم ہے کہ رات ابا جان کی طبیعت خراب تھی اور میں بہت دیر سے سوئی تھی۔ فیروز نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن آج تمہیں دیر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کیا بات ہے؟
اس نے تلخ ہو کر سوال کیا۔ فیروز نے کہا، بیٹی میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج تم نے عاصم کے متعلق کوئی سپنا نہیں دیکھا؟ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی آنسوں کے موتی اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ فیروز نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا بیٹی، میرے ساتھ آؤ۔ فستینہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھولوں کی تمام مسکراہٹیں اور ستاروں کی ساری تابانیاں اس کے چہرے پر بکھر گئیں۔ بوڑھے غلام نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ہے بیٹی، تم اپنے سپنوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیروز مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فستینہ کمرے سے نمودار ہوئی تو جذبات کی شدت سے اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ صحن میں فیروز کے قریب رکی اور اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی، رکی اور پھر جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ عاصم سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ماضی کے آلام و مصائب کی وہ داستانیں نقش تھیں جنہیں صرف ایک عورت کی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ کنپٹیوں کے قریب اس کے چند بال سفید ہو چکے تھے۔ فستینہ نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف گرا ہوا لحاف اٹھایا اور اس کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ بالآخر عاصم نے آنکھیں کھولی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نوخیز لڑکی نہ تھی جسے اس نے پہلی بار یروشلم کے قریب ایک سرائی میں دیکھا تھا اور آخری بار دمشق میں الوداع کہا تھا، بلکہ ایک عورت تھی جس نے زندگی کی تمام رعنائیوں کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ عاصم کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، اور حسین الفاظ کے وہ خزانے جو اس نے جدائی کے صبر آزما ایام میں جمع کیے تھے لٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، فستینہ، میں آ گیا ہوں، میں بہت دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے اپنے راستے کے ہر ویرانے میں تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھی۔ فستینہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، مجھے اپنی کم مائیگی اور بے بسی کا احساس تم سے دور لے گیا تھا، اور اب میں پہلے سے کہیں زیادہ تہی دست اور بے بس ہوں۔ فستینہ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے بولی، میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ یہ خواب نہیں۔ جب تم یہاں نہیں تھے تو میں ساری رات آنکھوں میں کاٹا کرتی تھی، اور آج تم یہاں تھے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، لیکن تم کہاں تھے؟ میں تصور میں تم سے 1000 مرتبہ روٹھ چکی ہوں، لاکھوں گلے کر چکی ہوں، لیکن جب فیروز نے تمہاری آمد کی اطلاع دی تو میرے سارے گلے دور ہو چکے تھے۔ باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فیروز نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، بیٹی، اب تم اپنے ابا جان کو اطلاع دو۔ سین ابھی تک اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور یوسیبا اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جان، امی جان، فستینہ نے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ وہ آ گیا ہے۔ سین نے پوچھا، کون آ گیا ہے؟ تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ ابا جان، عاصم آ گیا ہے۔ عاصم؟ کہاں ہے وہ؟ ابا جان، وہ مہمان خانے میں ہے۔ یوسیبا کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فستینہ اور یوسیبا دروازے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ سین عاصم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا صحن میں نمودار ہوا اور یوسیبا نے آگے بڑھ کر ایک ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر یہ چاروں ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ گئے اور سین نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم اطمینان سے مجھے اپنی سرگزشت سناؤ۔ عاصم نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کئی باتیں آپ کو ناقابل یقین محسوس ہوں گی۔ سین نے کہا، عاصم، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، اور تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تمہاری کسی بات پر شبہ کر سکتا ہوں۔ عاصم نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں چند دن قیصر کا مہمان رہ چکا ہوں، اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ بذات خود بندرگاہ پر مجھے الوداع کہنے آیا تھا، اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ رومی ہر قیمت پر ایرانیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سپہ سالار کے پاس اس کی درخواست لے جاؤں گا، تو کیا آپ یہ سب یقین کر لیں گے؟
سین کچھ دیر انتہائی اضطراب کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھے یہ بات بھی بعیدز قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ ہرقل ایک مدت سے کسرا کے قدموں پر گرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم رومیوں کے ایلچی بن کر ہمارے پاس آؤ گی۔ عاصم نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر صلح اور امن کی درخواست کرنے والے دشمن پر وار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ سین نے جواب دیا، روم کے ساتھ جنگ یا صلح میری پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں، میں کسرا کا نوکر ہوں، اور میرے لیے ان کا پہلا اور آخری حکم یہی ہے کہ میں قسطنطنیہ پر ایران کا جھنڈا نصب کرنے سے پہلے رومیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں۔ آپ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ سوال ایران کے ایک اولو العزم سپہ سالار کا حوصلہ پست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات دیکھ چکے ہیں۔ سین نے مغموم لہجے میں کہا، اگر مجھے اس مرتبہ بھی ناکامی ہوئی تو میری سپہ سالاری کا عہد ختم ہو جائے گا، اور مجھے کسرا کے سامنے اس مہم کے تمام نقصانات کی ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک شکست خوردہ سپہ سالار کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کی جنگ کا مقصد صرف کسرا کی انا کی تسکین ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ سین نے جواب دیا، اگر تم نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی، لیکن میں ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا، اور یہ ایسا جرم نہیں جسے آپ نظر انداز کر سکیں، عاصم نے کہا۔ سین نے کہا، ایک رضاکار کی حیثیت سے تم ان پابندیوں سے مستثنیٰ تھے جو ایرانی سپاہیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو بھی میں تمہارے لیے ڈھال بننے کی کوشش کرتا۔ عاصم نے کہا، میں ناشکر گزار نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں، اور آج احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا چلا کر یہ کہوں کہ اس جنگ کا انجام انسانیت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔